اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج پہلی محرم الحرام اور ظاہر ہے نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آغاز ہی شہادتوں سے ہوتا ہے۔ ناظرین، تو بات یہ ہے کہ آج چونکہ یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو آج انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، اور آج بنیادی طور پہ ان کی طرز حکمرانی پر، ان کی اولیات پر، ان کی موافقات پر، ان کی شہادت پہ گفتگو ہوگی۔ تو دنیا میں جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو حکمران طبقہ ہے، وہ تو لازمی آج کے پروگرام کو دیکھے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کر لے آج کے پروگرام کو دیکھنے کو۔ بات یہ ناظرین کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، بے انتہا ریفارمز، جرت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ انتہائی روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایسا نام ہے ناظرین جن کی عظمتوں کو اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی انتہائی تسلیم کرتے ہیں، جن کے کارناموں کا قد اتنا بلند ہے کہ کیا مشرق کیا مغرب ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے تھے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد ناظرین وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شیدائی بن کر دنیا کے سامنے فاروق بن کر ابھرے کہ تمام دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران ہم دکھا ہی نہیں سکتے ناظرین، یا دکھا سکتے ہیں تو بتائیے، کہ جس کی قمیض میں 10 پیوند لگے ہوئے ہوں، کاندھے پر مشک رکھ کر غریب عورتوں کے یہاں پانی بھر کر آتا ہو، راتوں کو رعایا کی دادرسی کے لیے گشت کرتا ہو، فرش خاک پر سو جاتا ہو، اینٹ کو تکیہ بناتا ہو، بازاروں میں پھرتا ہو، جہاں جاتا ہو جریدہ تنہا جاتا ہو، اونٹوں کے بدن پر اپنے ہاتھ سے تیل ملتا ہو، دربان پروٹوکول خادموں کے نام سے آشنا نہ ہو، اور پھر روب اور دبدبہ ایسا ناظرین کہ عرب و عجم اس کے نام سے لرزتے ہو، اور جس طرف رخ کرتا ہو تو زمین اس کے روب سے دہل جاتی ہو۔ سکندر و تیمور ناظرین 30 ہزار فوج رکاب میں لے کر نکلتے تھے جب ان کا روب قائم ہوتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر شام میں سواری کے اونٹ کے سوا کچھ اور نہ تھا، لیکن چاروں طرف ایک شور و غل پڑا ہوا تھا کہ عالم یہ تھا کہ ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی کہ امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی خلافت کی مدت ناظرین 10 برس 6 مہینے اور 4 دنوں پر کم و بیش مشتمل ہے۔ اتنی قلیل مدت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی، 3600 علاقے کم و بیش فتح ہوئے، 900 مساجد کم و بیش بنائیں، 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ عراق، جزائر، خوزستان، شام، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس،
کرمان، خراسان، مکران اور بلوچستان کا کچھ حصہ اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا۔ اسلامی سکہ رائج کیا گیا، انٹیلیجنس کا نظام سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خزانے کا محکمہ قائم کیا۔ سب سے پہلے بیت المال آپ نے قائم فرمایا، سب سے پہلے شیرخوار بچوں کے وظائف ان کی پیدائش ہی سے مقرر فرمائے، بیت المال سے لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے ان کے وظیفے مقرر کیے۔ سب اب ذہن میں رکھیے گا ناظرین، یہ باتیں بتا رہا ہوں، اور ذرا یورپ کی تمام ریفارمز کو ذہن میں رکھیں جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ وہی بات ہے جو عمرز لا چونکہ وہاں پر اپلائی ہوا ہے، تو سارا جو ریپلیکا ہے وہ وہیں پہ اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ عدالتیں قائم کی گئیں، قاضی مقرر کیے گئے، عمال یعنی گورنرز کے اثاثوں کی چھان بین اور احتساب کا عمل شروع ہوا، جیل خانے اور پولیس اور فوج کا ادارہ بھی آپ نے قائم کیا، فوجی دفتر ترتیب دیا، پیمائش جاری کی، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، نئے شہر آباد کیے، جو ممالک مقبوضہ تھے ان کو صوبوں میں تقسیم کیا، پرچہ نویس مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کیے، مکاتب اور تمام مدارس تعمیر کیے، معلمین اور اساتذہ کے مشاہرے مقرر کیے، مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے آپ نے مقرر کیے، نماز تراویح جماعت سے قائم کی، شراب کی حد کے لیے 80 کوڑے جو ہیں وہ مقرر کیے، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں روشنی کا انتظام کیا، عوام کے لیے فلاحی و اصلاحی احکامات آپ نے جاری کیے۔ آج اگر دنیا کے مختلف ممالک کے نظام پر ناظرین نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہیں چلانے کے لیے 20 بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت اور اس کے مختلف نظام اگر دیکھے جائیں ناظرین تو بڑے بڑے دانشور آج انگشت بدندہ اور حیران نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں کہ سلطنت کے داخلی، خارجی، معاشی، تعلیمی اور جنگی اور تمام تر معاملات پر بیک وقت آپ کی نظر ہوتی تھی۔ یعنی یوں کہیے کہ ون مین ون آرمی کا کنسپٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور کس طرح سے لوگوں کو چلانا ہے یہ آپ نے بتایا۔ آج پورا یورپ ناظرین جس عمرز لا پہ کھڑا ہوا ہے وہ عمر کوئی اور عمر نہیں ہے بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ وہ جو خطبہ خلافت سنبھالتی آپ نے دیا وہ ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، میرا خیال ہے اس وقت جتنے بھی وقت کے حکمران آپ کو سن رہے ہیں کم از کم ان کو بہت توجہ سے خطبے کو سننا چاہیے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ کامل صفات کی حامل شخصیت ہیں جن کا زمانہ جاہلیت میں بھی خطاب کرنا اپنی مثال آپ تھا۔ اللہ پھر جب اس پر اسلام کا رنگ چڑھا، آقا کریم کی صحبت کا فیض ہوا، تو پھر تو یہ چیز اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا ہر حوالہ بے مثال ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو ہے بنیادی توجہ کا مرکز وہ خطبہ ہے، اس کے حوالے سے 5 بنیادی باتیں نہایت سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کس انداز میں خطبہ دینا شروع فرمایا، یہ بھی بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ مسند خلافت پر بیٹھے تو پہلا خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے ارشاد فرمانے کے لیے آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ممبر کی ایک کرسی پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے، ٹھیک ایک نشست سیدنا امیر
اب سیدنا ابو بکر صدیق دوسری کرسی پر تشریف فرما ہوتے تھے حضور کے ادب کے لیے. اللہ اکبر. اب حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت تھی, آپ بیٹھ سکتے تھے چونکہ آپ نائب بھی تھے اور خلیفے بھی تھے, لیکن آپ نے طریقہ آنے والی نسلوں کے لیے بیان کیا. آپ نہ پہلی کرسی پہ بیٹھے ہیں, پہلی سیٹ پہ پہلے نمبر پہ, نہ دوسری سیٹ پہ بیٹھے ہیں, بلکہ تیسری جو سب سے ان سے نیچی تھی اس پر تشریف فرما ہوئے, تاکہ یہ بات آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے کہ بڑے لوگ ہی اپنے سے بڑے لوگوں کا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ادب مصطفیٰ بھی ہے, ادب سیدنا ابو بکر صدیق. یعنی حقیقی بڑے وہ ہوتے ہیں جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں. یہ چھوٹا پن ہوتا ہے جو کسی عزت والے کی عزت نہ کی جائے. اللہ اللہ اللہ. پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں, اپنا ممبر پہ مسند آرا ہوتے ہیں, تو آپ کا پہلا جملہ ہی بہت سے مسائل کا حل ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں تم میں سے ایک انسان ہوں اور تم جیسا انسان ہو. یہ پہلی بات ہے جس نے اگلی ساری گفتگو کے لیے بیس فراہم کر دی ہے کہ میرے ذمے ایک ڈیوٹی میں اضافہ ہوا ہے, میری کوئی معاذ اللہ اوقات میں اضافہ نہیں ہو گیا, میری کوئی ایسی حیثیت میں اضافہ نہیں ہو گیا, بلکہ میں انسان ہوں اور اب میری ڈیوٹی میں اضافہ ہو گیا. اللہ. مجھ میں وہ نظریات مت رکھنا جو کسی بادشاہ کے ہوتے ہیں یا کسی ایسے جو کہتا ہے کہ میرا باپ بادشاہ, میرا دادا بادشاہ, میرا پردادا بادشاہ. مجھ میں وہ نہیں ہے, میں ہوں بالکل تم جیسا, صرف میری ڈیوٹی میں اضافہ ہو گیا. فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کے دوسرے خلیفہ بن گئے, لیکن وہی بات ہے کہ کر و فر نہیں. نہ کر و فر نہیں, اور آئندہ کا لائے عمل بھی ہے کہ تم جیسا ہوں. کبھی مجھ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے سپیریئر ہو گیا ہوں. میں بالکل تم جیسا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں تیسری بات بھی بڑی کمال کی ہے اور اسلامی اصول کی ہے. اسلام میں کسی بھی عہدے کو جو طلب کرے اسے دینا جائز نہیں. اچھا, یہ بڑی یاد رکھنے والی بات ہے. ہمارے ہاں خواہش پر عہدے دیے جاتے ہیں, ہمارے تو خواہش پر ٹکٹ دیے, لڑائی لڑی جاتی ہے. اسلام کا یہ اصول ہے کہ خواہش پر عہدہ نہیں دیا جاتا, کیونکہ خواہش جب ہو تو پھر اس کے جو ہیں جذبات وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. حضرت امیر عمر نے اپنا پہلا جملہ یہ فرمایا اگر مجھے خلیفہ رسول کی نافرمانی گوارا ہو سکتی تو میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول. اللہ اکبر. یعنی اٹ مینز کہ حضرت امیر عمر کی چاہت بالکل نہیں تھی کہ میں بنوں, یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی چاہت تھی. انہوں نے انہیں سلیکٹ کیا اور آخری وصیت سیدنا ابو بکر صدیق کی موجود ہے. حضرت عثمان لکھنے والے ہیں, آپ عالم بیماری میں وصیت فرما رہے تھے کہ یہ بندہ اگر مسلمان چن لے تو بہت بہتر ہوگا. تو حضرت عمر کے بارے میں لوگوں نے رائے بھی دی کہ وہ تو بہت سخت ہے. آگے خطبے میں بھی انہوں نے اس بات تو حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد شخص تھے, انہوں نے کہا تھا وہ بطور فرد سخت ہیں, جب ان پر یہ ذمہ داری آئے گی تو ان جیسا مہربان اور نرم کوئی نہیں. بالکل. اور پھر یہی وجہ بنی کہ آپ نے اپنے خطبے میں شروع میں اس بات کا آغاز کر دیا اور بیان کر دیا کہ لوگوں کو میرے بارے میں یہ بات ان کے ذہنوں میں ہے کہ میں بڑا سخت ہوں, میں شدید ہوں, لوگ میری سختی سے ڈرتے ہیں, میری دوستی سے بھی ڈرتے ہیں. تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری سختی اب ختم ہو گئی ہے. صرف ان لوگوں کے لیے سختی ہوگی جو ظلم کریں گے, جو زیادتی ہوں گے, ان کے رخسار میں زمین پر ضرور لگاؤں گا, ان کے لیے معافی نہیں ہوگی. یعنی عدل کا نظام قائم, عدل کا نظام ہوگا, نرموں کے لیے تابعداروں کے لیے نرمی ہوگی, سختوں کے لیے سختی. اور آخری جملہ سب سے بڑا, ایک ہی فکرے میں ساری بات مکمل کر دینا چاہتا ہوں. فرمایا جو تمہارے حق مجھ پر ہیں وہ مجھ سے ضرور لینا, میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا, نہ خراج میں اضافہ کروں گا, نہ مال غنیمت میں عطیات میں اضافہ کروں گا. لیکن ایک بات میرا حق بھی ہے اور وہ میری ذمہ داری بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں ایک باپ کی طرح تمہاری حقوق کی حفاظت کروں گا. یہ بنیادی بات, یہ بنیادی بات ہے کہ یہ ایسا حکمران ہے جس نے حاکم بن کے نگرانی نہیں کی. جس طرح باپ اپنے گھر کا نگران ہوتا ہے, امیر المومنین بھی اسی طرح. یہ ایگزیکٹلی. اب اسی بات کو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے, یہ جو بنیادی طور پہ ہے بات کہ آپ شدید ہیں انصاف کے معاملے میں, عدل کے معاملے میں, اور رحیم ہیں یعنی اپنی رعایا کے اوپر. طرز حکمرانی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا, کیا مشرق ہو کیا مغرب ہو, ہر ایک اسی شہر کے اندر مبتلا ہے, اس سے باہر نکلنے کو نہ تیار ہیں نہ ہو سکتے ہیں. کیا فرمائیں گے طرز حکمرانی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. بالکل حضرت عمر فاروق کا جو انداز حکمرانی ہے اس کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ خلافت راشدہ میں جو استحکام اور جو وسعت آپ کے دور میں نصیب ہوئی اسلامی ریاست کو, وہ فیوچر کے لیے ایک بنیاد بن گئی. آپ نے جس طرح سے حکمرانی کا ایک پیٹرن دیا, ایک سسٹم دیا
مستقبل میں حکمرانی کے جتنے بھی انداز تھے انہیں اس سسٹم کو فالو کرنا پڑا. بنیاد آپ نے دی. اگر آپ بہت اختصار کے ساتھ ہم بات کریں تو حضرت عمر فاروق کی جو گورننس تھی، آپ کی جو حکمرانی تھی، وہ جن خصائص پہ کھڑی تھی ان میں پہلی جو بات آتی ہے وہ ہے میرٹ. دوسری بات ہے ٹرانسپیرنسی. ٹھیک ہے. واہ تیسری ہے اکاؤنٹیبلٹی. واہ. اور چوتھی ہے ویجیلنس. واہ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر، یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کے بغیر آپ کوئی آئیڈیل سسٹم نہ کھڑا کر سکتے ہیں، نہ اس آئیڈیل سسٹم کی کنٹینیوٹی کو انشور کر سکتے ہیں. یہ چار باتیں وہی ہیں کہ آج ان چار باتوں پہ جتنی آپ کی پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، جتنا آپ کا اسٹیٹ گورننس کا سسٹم ہے، اس میں اس کو آپ جتنا بھی پھیلاتے چلے جائیں، ان اصولوں سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے. میرٹ کو آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق نے جس منصب پہ جس کو جو ذمہ داری دی، اس زمانے میں اس سے بہتر اس ذمہ داری کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر آپ نے یہ بھی لحاظ رکھا، آپ کا جو اپنا قبیلہ تھا، اگر آپ دور جاہلیت کو دیکھیں، اسلام کی آمد سے پہلے دیکھیں تو تمام سفارتی مشن حضرت عمر کے قبیلے کے پاس ہوتے تھے، بنی عدی کے پاس ہوتے تھے. بالکل. لیکن آپ نے اپنی پورے دور خلافت میں بنی عدی کو کوئی عہدہ نہیں دیا. بالکل ٹھیک. ایون اپنے بیٹے کو بھی جو ہے کوئی بھی نہیں، کیونکہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو اس طرف ہی متوجہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق کا انفلوئنس اپنے قبیلے پہ اتنا زیادہ تھا. جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، پہلا غزوہ ہو رہا ہے غزوہ بدر، اس میں جب مکہ سے لوگ آئے لڑنے کے لیے، ہر قبیلے کے لوگ تھے سوائے بنو عدی کے. ٹھیک. بنی عدی کا کوئی شخص لڑنے کے لیے نہیں آیا. یعنی حضرت عمر فاروق کا انفلوئنس کتنا زیادہ تھا اپنے قبیلے پہ، اور آپ کے قبیلے کے اندر آپ کا احترام کتنا زیادہ تھا. کیا بات. اس کے باوجود آپ نے اپنے قبیلے کے کسی شخص کو کسی اسٹیٹ رسپانسبلٹی پہ فائز نہیں کیا. کیا بات. کیا بات. آپ نے جس کو جو جنگی ذمہ داریاں دیں، جو ریاستی ذمہ داریاں دیں، جس منصب پہ بٹھایا. اچھا، اب دیکھیں، عبداللہ ابن عباس آپ کے پاس آئے اور آپ سے انہوں نے کسی عہدے کا تقاضا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں تمہارے بارے میں اطمینان نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ ممکن ہے تم بیت المال کے جو مالی معاملات ہیں ان میں اس طرح کی ٹرانسپیرنسی نہ رکھ سکو، تو میں تمہیں یہ ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی آپ نے اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا کون کس منصب کا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ظاہر ان پہ تو یہ بات نہیں تھی، لیکن وہ بات ہے کہ خدا نہ خواستہ، مطلب ظاہر میں یہ احتیاط کر رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو وہ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کسی طرح کے تکلف کو روا نہیں رکھا. یہی تو عمر کی شان تھی. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. ٹرانسپیرنسی میں آپ یہ دیکھیں، اس کا یہ عالم تھا کہ کوئی ڈیسیژن شورائیت کے بغیر آپ نے نہیں کیا. ٹھیک، بالکل صحیح. جتنے بھی فیصلے آپ کر رہے تھے وہ مجلس شورا کے اندر ہوتے تھے. معمولی سے معمولی فیصلہ بھی کرنے کے لیے صلاۃ الجامعہ کا اعلان ہوتا اور مجلس شورا کا اجلاس ہوتا، کانسنس اور کنسنسس کے ساتھ ہوتا. اور بڑا معروف واقعہ ہے جہاں پہ ایک سیشن میں، شورا کے ایک سیشن میں، جب آپ نے مہر کی رقم مقرر کرنے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ ہو گیا تو ایک خاتون نے اعتراض کر دیا اور آپ نے اس کے اعتراض کو سنا. اس خاتون نے جب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ استدلال کیا تو آپ نے فرمایا، ایک تاریخی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرد کو ہلاک ہونے سے ایک عورت نے بچا لیا. اس کا اب اس میں بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کی شورا میں ہر وہ شخصیت شامل تھی جو رائے دے سکتی تھی، چاہے وہ عورت تھی یا مرد تھا. اچھا، اس کے بعد آپ اکاؤنٹیبلٹی پہ آئیں. آپ دیکھیں احتساب کا کیا عالم تھا. اکاؤنٹیبلٹی اس سطح پہ آپ کو ملتی ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. جرنیلوں کو، یعنی آپ دیکھیں آپ نے 3 جرنیلوں کو معطل کیا. کیا بات. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اور انہوں نے فیصلے قبول کیے. یہاں تک کہ جب خالد بن ولید کو آپ نے معطل کیا تو آپ خالد بن ولید نے فرمایا کہ امیر المومنین نے مجھے اپوائنٹ کیا. جب میں نے ساری مہمیں مکمل کر لی تو امیر المومنین نے مجھے سسپینڈ کر دیا. تو ایک سپاہی نے کہا، ہے امیر ایسی بات نہ کہ ایسا نہ ہو کہ فتنہ پیدا ہو. اب اس کا تاریخی جواب خالد بن ولید نے دیا. خالد بن ولید نے فرمایا، عمر کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا بات. آپ کی طرز حکمرانی میں تو اتنی ڈیٹیلنگ ہے کہ میرا خیال ہے کئی پروگرامز ہم کریں اور ایک ایک واقعہ بیان کریں تو بہت کچھ ہے. لیکن ایک بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ ہی نے، مطلب یہ آپ کے اولیات میں بھی میں اس کو شمار کرتا ہوں، یہ آپ کی ریفارمز میں بھی میں شمار کرتا ہوں، اور یہ آپ کی جو گورننس ہیں، یہ یوں کہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی، اس میں میں شمار کرتا ہوں کہ آپ عمال کو منتخب کرنے سے پہلے ان کے اثاثوں کو جو لسٹ بنوایا کرتے تھے. کیسی بات ہے. آج دیکھیں نا، آج اسی بات کو تم فالو کرنا چاہتے ہیں. اور کمال یہ ترکی گھوڑے کا استعمال نہیں ہوگا، دربانوں کا استعمال نہیں ہوگا، ریشمی لباس اور باریک لباس کا استعمال نہیں ہوگا، پروٹوکولز نہیں ہوں گے. وہی بات ہے کہ ایک شخص نے مصر میں جب اس کو منتخب کیا اور پتہ چلا جی دربان وغیرہ رکھتے ہیں تو کیا آپ نے فوراً بلوایا، بوریے کا لباس پہنا کے تاریخی جملے آپ نے فرمائے کہ تو انسانوں پہ حکومت تو چھوڑ، جانوروں پر حکومت کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. آئیے ذرا ریفارمز کی بات کرتے ہیں، آپ کی اولیات کی بات کرتے ہیں.
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کا انتخاب بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اور تربیت سے انہیں وہ مومنانہ فراست عطا ہوئی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ صدیاں آگے دیکھ رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ کسی نے کہا تھا کہ بستی بسانا کھیل نہیں، یہ بستے بستے بستی ہے۔ تو وہ بستیاں جو انہوں نے بسائی ہیں، اقبال نے کہا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، لیکن کوفہ و بغداد کو بسانے والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ادھر سے ہی شروع کر لیں ان کی اصلاحات کو، کہ آج ہم یکم محرم الحرام کے یہاں تشریف بیٹھے ہیں، تو یہ یکم محرم الحرام کی ہجری تاریخ عطا کرنے والے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ نے دفتری نظام قائم کیا جس کو نظام الدواوین عربی میں کہا جاتا تھا، اس میں ایک پورا جو ہے وہ دیوان عدل قائم فرمایا، پھر دیوان الخراج قائم فرمایا، یہ ٹیکس کا پورا ایک نظام وضع کرنے کے لیے اس کا آغاز بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب بات یہ کہ آپ بتاتے جائیے، اور لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ صرف جو ہے وہ اپنا نظر رکھیں کہ آج جتنی ریفارمز ہوئی ہوئی ہیں یہ ایگزیکٹلی اس کو انیشیٹ جو ہے یا اوریجنیٹ بنیادی طور پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر لا کی آپ نے بات کی ہے، اس کا سکہ اور اس کا طوطی آج بھی پوری دنیا میں بول رہا ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جب باقی رہے گا۔ تو وہ باقاعدہ ایک دیوان الخراج قائم کیا، ٹیکس جمع کیے جاتے، پھر ان کو آگے تقسیم کیا جاتا، پھر اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں کا نظام جو ہے اس کو باقاعدہ رجسٹر کرنے کے لیے آپ نے ایک پورا نظام بنایا جس کے تحت اس میں جو ہے وہ پوری شفافیت کے ساتھ وہ تنخواہیں تقسیم کی جاتی۔ افواج کا جو نظام ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ریگولائز کرنے کے لیے جو نظام سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی عطا فرمایا، ایک ادارے کی شکل۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کا قیام، اور پھر ججز کے لیے پورے کے پورے جو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ پوری شرائط جو ہیں وہ آپ نے مقرر فرمائی، کہ ایک جج آپ نے یہ طے کیا اور لکھا باقاعدہ اس کی شرائط میں کہ جج جو ہے وہ اپنی طور پہ کوئی ایسی نجی ملاقاتیں نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کے فیصلوں کے اوپر اثر پڑے، وہ الگ سے تجارت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کام عدل و انصاف کرنا ہے، اور ججز کی اچھی تنخواہیں آپ نے مقرر فرمائی، اور یہ بھی وہ بڑے بہترین کام تھے جو آپ نے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا، بیت المال کا پورا نظام سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قائم کیا۔ پوری جتنی آپ کی ریاست سی اس سے مستحقین سے جو مال تھا وہ جن سے لیا جاتا تھا لے کر پھر اس کو آگے مستحقین میں تقسیم کیا جاتا تھا، پھر رات کو نکلنا، پھر گشت کرنا، پھر لوگوں کے مسائل کو دیکھنا، اور پھر وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ دیکھا کہ کسی کے گھر میں آٹا اور کھانے کی چیزیں نہیں ہیں تو اپنے کندھے پہ بوری اٹھا لی، تو کسی نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، تو کہا کہ لا یزر ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ عمر نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھایا، اللہ اکبر، خود وہ اٹھا کے پہنچا رہے ہیں۔ مدینے کے وہ جو ہے اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا قرب و جوار کے اندر وہ بستی تھی نا، جی بالکل بڑی دور بستی تھی، اور خادم کو آپ نے اجازت نہیں دی اور خود اٹھا کے لے کے گئے۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ جو فوڈ چیکنگ کا ایک پورا پروسیس ہے، آج اس پہ ہماری حکومتیں بڑا ناز کرتی ہیں کہ ہم نے اس میں پوری ایک وزارت قائم کر دی ہے، یہ وزارت بھی سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق نے قائم کی، اور حضرت شفا نامی ایک خاتون کو مقرر کیا، کیونکہ اس میں یہ راز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خواتین کے ہاں اس چیز میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ جو خواتین پہ آج کل یہ بڑا اسلام پہ ایلیگیشن لگایا جاتا نہیں جی اسلام خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیتا، حضرت شفا بنت عبداللہ نامی اس خاتون کو آپ نے فوڈ انسپیکٹر کے طور پہ مدینہ پاک کے بازار میں مقرر فرمایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے ساتھ یہ میری نالج میں اضافہ ہے جی، اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ہاسپٹل کا ایک نظام مدینہ پاک میں، جس کو حضرت سیدہ رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک خاتون تھی جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بطور نرس اور بطور ڈاکٹر کے اپائنٹ کیا تھا، آپ نے ان حضرت سیدہ رفیدہ کے ذریعے ایک پورا ہاسپٹل مدینہ پاک میں قائم فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پھر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب چونکہ ظاہر ہے ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، آپ کی فتوحات، اور خاص طور پہ جو اس میں فتوحات میں بھی ساتھ ساتھ میں پہلے چاہتا ہوں کہ جو آپ کی موافقات ہیں، یعنی موافقات قرآن اور فتوحات دونوں پہ جو ہے بات ہونی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں یہ بات شامل ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر محب کو رسول اللہ نے خصوصیات سے نوازا ہے، اور وہ اپنی اس خصوصیت میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کی حیثیت سے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی حیثیت سے اور سخاوت کی حیثیت سے، مولائے کائنات مولا ہونے کی حیثیت سے، اسی طرح سیدنا امیر عمر کے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ کی جو رائے ہوتی یا آپ جو گفتگو کرتے، سوچ کے حضور کی بارگاہ میں کوئی عرضی کرتے، تو اس رائے کو اللہ کا رسول اور اللہ اتنا پسند فرماتے کہ اس پر آیت قرآنی نازل ہو. یعنی یوں سمجھیں، اس بات کا حسن یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے موافق تو ہم سارے ہیں. قرآن کی آیت اترتی ہے، ہمیں پابندی ہے کہ ہم اس کے موافق ہو جائیں. عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی رائے اتنی سلیم الفطرت ہوتی تھی، اتنی صائب ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی رائے کو اس کی رائے کی موافقت میں اپنا وحی نازل فرماتے تھے. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، اور یہ اسی چیز کا اظہار ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا. اس کی زبان حق ہی بیان کرتی ہے اور حق کے ساتھ ہی چلتی ہے. علماء تفسیر نے، علماء حدیث نے کوئی 21 کے قریب ایسی آیات بیان فرمائی ہیں کہ جو یا تو حضرت عمر کے جملہ کہنے کے بعد نازل ہوئی ہیں، انہوں نے وہی جملہ کہا، اللہ نے وہی جملہ جو ہے اس کی موافقت میں ایگزیکٹلی وہی عطا فرمائی. مثلا دو باتیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو آیہ مبارکہ اتری وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تو اس کا ترجمہ عمر سے بڑا کون جانتا ہے؟ تو آپ نے اس کے فوراً بعد کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو جو ہی آپ نے یہ کہا، اللہ کی طرف سے بھی یہی آیت نازل ہوگی. ایگزیکٹلی، نہ لفظ کا فرق ہے نہ کسی اور چیز کا فرق ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو اس میں حسن دیکھیں، خوبی دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں. اسی طرح اور بھی مقامات ہیں، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ کہیں تو لفظ کے مطابق ایگزیکٹلی لفظ آ گئے، کہیں یہ بھی ہوا کہ عمر پاک کی رائے وہ ہوتی تھی کہ اس طرح ہو جائے اور حضور کی خدمت میں عرض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس رائے کے مطابق حکم نازل فرما. سبحان اللہ. حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ صحیحین میں حدیث ہے اور بہت معتبر کتب کے ساتھ، معتبر سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر مجھ پہ کرم کرتے ہوئے مجھ پر موافقت فرمائی، میری موافقت فرمائی. اور وہ کون کون سے مقامات تھے وہ دیکھیں. آپ نے کہا کہ جو مقام تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ میں طواف کرتے ہوئے میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ کاش ایسا ہو کہ ہمیں یہ جو مقام ابراہیم ہے اس پر نماز پڑھنے کا حکم خاص طور پہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس رائے کو منتخب فرما لیا، پسند فرما لیا. وہ کریم ہے، رب نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ حبیبی نے سنا دو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ. اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں شراب کے بارے میں میرے ذہن میں سوالات تھے، تو اللہ کریم نے شراب کی حرمت کی نازل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگ جاتے ہیں آپ کی ازواج مطہرات کی خدمت میں، تو ابھی آیات پردہ نازل نہیں ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی خاص حکم نازل ہو، تو آیات پردہ نازل ہو. اللہ اکبر. اسی طرح کوئی ایک آدھ موقع نہیں ہے، 21 مقامات. یعنی یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں، 2-1 میں بھی ایک خاص حکمت ہے عددی اعتبار سے. 21 مقامات کم از کم ایسے ہیں جن مقامات پر عمر پاک نے رائے دی، بلکہ یہاں تک کہ لفظ استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ
اپنے قرآن مجید کا حصہ بنا دی. اور حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ نے یہ شان حضرت امیر عمر کی بیان کی, امام جعفر صادق نے یہ شان حضرت امیر عمر کی بیان فرمائی. آج یہ کنسپٹ ڈالا جاتا ہے نا کہ معاذ اللہ کوئی صحابہ اور اہل بیت میں کوئی دوری تھی یا معاذ اللہ مخالفت تھی, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس سوال کا جواب اہل بیت خود دے کے گئے ہوئے ہیں. حضرت علی نے اس بات کو بیان کیا کہ عمر اللہ کا وہ مقبول بندہ تھا کہ جس کی موافقت رب ذوالجلال نے اپنے پاک قرآن میں فرمائی ہے. بے شک ایسا, بے شک ایسا, بے شمار. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ایسے عظیم محیر العقول باتیں ہیں جو عمر کے ذہن میں آئی ہیں اور ادھر سے تائید بات آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک تو بنیادی طور پہ جو سوال میں چاہ رہا تھا اس میں فتوحات پہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذکر اس کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کہہ دینا روا روی میں بہت آسان ہے. 22 لاکھ مربع میل تک آپ نے اسلامی اسٹیٹ کو, فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کو آپ نے ایکسپینڈ کیا, اور ایکسپینڈ کر کے پھر اس پہ گرپ رکھی, کنٹرول اینڈ کمانڈ, وہ جو ابھی ہم انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے. اور تیسری بات یہ کہ پھر اس میں ظاہر ہے چونکہ غیر مسلموں کی ایک تعداد تھی, ان کے ساتھ جو آپ نے حسن سلوک اختیار کیا ہے اور ریٹیلیٹ نہیں کیا انہوں نے کسی بھی حوالے سے, کمال تو بات یہ نا, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل, یہ دونوں فیکٹرز ایکچولی جنید سے جڑے ہوئے ہیں, یہ جڑی حقیقتیں ہیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست وسیع ہو گئی. اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کی توجہ صرف انٹرنل ایڈمنسٹریشن پر ہی نہیں تھی, اسلامی ریاست کے فروغ اور اسلامی جو نظام تھا, اسلام کا جو پیغام تھا, اس کے ابلاغ پر بھی آپ کی توجہ تھی. کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں جو ارد گرد کی ریاستیں تھیں, جیسے سلطنت روم ہے, کیسر و کسریٰ کے نظام تھے, وہ سارے کے سارے غیر انسانی اصولوں پہ استوار تھے, ظلم و ستم پر استوار تھے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ فتوحات جہاں جہاں ہوتی گئیں وہاں پبلک کی طرف سے کوئی ریئیکشن سامنے, ریزسٹنس سامنے نہیں آئی. ایگزیکٹلی ریزسٹنس جو تھی اہل اقتدار کی طرف سے تھی, سرداروں کی طرف سے تھی, جو مفادات کے لیے لڑ رہے تھے ان کی طرف سے تھی. عوام الناس نے تو اس آنے والے یہ جو اسلام کے نمائندہ لوگ تھے ان کو تو ویلکم کیا. اچھا, یہ حضرت عمر فاروق نے اتنے منظم انداز سے یہ سارا سسٹم کر کیسے دیا, اور اسلامی ریاست اتنی آپ کے دور میں فروغ پذیر کیسے ہوگی, اتنی فتوحات آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک فتوحات کا جو ہے آپ کا دائرہ پھیلا ہوا تھا, سینٹرل ایشیا تک, پاکستان تک, عرب کے دور دراز علاقوں تک. اس کا سبب یہ تھا کہ ایک پورا منظم ملٹری سسٹم آپ نے اسٹیبلش کیا. جب بحرین میں آپ نے حاکم مقرر کیا حضرت ابو ہریرہ کو, اور وہ واپس آئے تو وہ 5 لاکھ درہم محصولات لے کے آئے. جب انہوں نے آ کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا اتنی زیادہ رقم آپ لے کے آئے ہیں, اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے. آپ نے شورا کا اجلاس بلایا, شورا میں ڈسکس ہوا, اور ڈسکس ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ رقم فوج کا نظام قائم کرنے پہ خرچ کی جائے. وہاں سے آپ نے ایک باقاعدہ جو ایک ڈاکومنٹڈ اور ویل آرگنائزڈ آرمی کا جو سسٹم تھا اس کا آغاز کیا. اچھا, جو آرمی کا نظام آپ نے قائم کیا اس میں کچھ ایسی فوج تھی جو مستقل تھی, ٹھیک ہے, کچھ ایسے تھے جو والنٹیئر تھے, ٹھیک ہے, ان کے لیے جتنا اسلحہ تھا, ان کے گھوڑوں کے لیے چراگاہیں, ہر چیز کا تعین کیا گیا. فوج کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں. آپ نے جہاں جہاں اسلامی ریاست فروغ پذیر ہو رہی تھی, پھیل رہی تھی, وہاں پر اس کے لیے چھاونیاں قائم کی, فوجوں کے لیے بیرکیں قائم کی. اب یہ منظم جو نظام جو آ گیا فوج کا, اس سے کیا ہوا, جہاں کہیں ضرورت پڑتی تھی وہاں پہ تربیت یافتہ مسلح ضروری سامان سے لیس فوج تیار ہوتی تھی, اور وہ ان مہمات کی کامیابی کو اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, دا ہسٹری آف دی ڈکلائن اینڈ دی فال آف دی رومن امپائر میں ایڈورڈ گبن جو مطلب کہتا ہے وہ دیکھیں کیسی کم, اور یہ ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ عمر جرأت و ایثار کا مجسم پیکر تھے. ان کی حکمت عملی کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا, وسیع تر ہوتا گیا. ان کی شخصیت نہایت سادہ تھی, پانی کا مشروب پیتے, کھجوریں ان کی خوراک تھی, جو کی روٹی کھاتے, ان کے لباس میں 12 سوراخ تھے. مطلب دیکھیے اور کمال آگے کہتے ہیں کہ محلے کی مسحریوں پہ نہیں سوتے تھے, مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر غریبوں اور مسافروں کے ساتھ. کیا کمال بات ہے جی, بتائیے. یہی چیز تو انہوں نے اپنے اموال کے لیے قائم کی. لیٹسٹ آپ مائیکل ہارٹ کو دیکھیں جس نے دی 100 لکھی, تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں پاک رکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملت اسلامیہ سے جس شخصیت کو چنا وہ عمر فاروق ہیں. دوسری بڑی شخصیت انہوں نے مائیکل ہارٹ نے عمر فاروق کو چنا. تو عمر فاروق وہ شخصیت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے نظام کو استحکام دیا, اس میں وسعت دی, اور پھر وہ وسعت آنے والے زمانے میں بڑھتی چلے گی. ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے جو ایسا وہ یہ کہ جو ملٹری کا نظام دیا حضرت عمر فاروق نے, جب تک بعد میں آنے والے حکمران اس پہ قائم رہے,
اسلامی ریاست مضبوط رہی. ہوا یہ کہ بتدریج اس میں تبدیلیاں کی گئیں کیونکہ وہ جفاکشی بعد میں نہیں رہی. اب دیکھیں معتصم باللہ نے حضرت عمر فاروق کے دیے ہوئے نظام کے تحت کہ اہل عرب کے پاس کلیدی عسکری ذمہ داریاں ہونی چاہیے اس کو ختم کر دیا کیونکہ اب وہ ان کے اندر وہ چیزیں رہی نہیں تھیں. بالکل اور اجمیہ کو دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ پیاس سے مر گیا تو اس کا بھی جواب عمر ہی کو دینا پڑے گا. اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے. اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے. اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے. انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے. انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے. ایسا مقام ایسی سعادت عمر کی ہے. ایسا مقام ایسی سعادت عمر کی ہے. دیکھو نبی کے ساتھ ہی تربت عمر کی ہے. دیکھو نبی کے ساتھ ہی تربت عمر کی ہے. رب سے کہا حضور نے اے رب ذوالجلال. رب سے کہا حضور نے اے رب ذوالجلال. کر دے عطا کے دی کو ضرورت عمر کی ہے. کر دے عطا کے دی کو ضرورت عمر کی ہے. ہوتا ہے جس کی رائے پہ قرآن کا نزول. ہوتا ہے جس کی رائے پہ قرآن کا نزول. دین محمدی میں یہ عزت عمر کی ہے. دین محمدی میں یہ عزت عمر کی ہے. مارا جو اس
ہی چاہے حضور کو، جیسے غنی حضور سے چاہت عمر کی ہے، جیسے غنی حضور سے چاہت عمر کی ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔